بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگو، رمضان بہت قریب ہے، نہایت ہی مبارک اور مقدس مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان آنے سے پہلے حضرات صحابہ کو اس کے برکات کی طرف متوجہ فرماتے تھے۔ رمضان المبارک مسلمان کی زندگی کے لیے خوشگوار انقلاب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جو لوگ عام دنوں کے اندر گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ اگر گناہوں کے سلسلے کو بند کرنا چاہیں تو رمضان ان کے لیے بہت سنہری موقع ہے، اور جو لوگ اپنی عبادت میں اضافہ کرنا چاہیں اور دنوں میں شاید اتنا آسان نہ ہو، لیکن رمضان میں ان کے لیے عبادت کا مزاج بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ رمضان کی پوری برکتوں کو وصول کرنے کے لیے وہ تیاریاں کریں جو رمضان کا حق ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، شرح شریعت الاسلام میں ذکر کیا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے شعبان ہی میں ہم لوگوں کو رمضان کی برکتوں کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور وہ تیاری اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے جیسے بارش برستی ہے، ویسے برکتیں، انوارات اور تجلیاں بھی برستی۔ الگ الگ وقتوں میں الگ الگ اس کی مقدار ہوتی ہے، کسی مہینے میں زیادہ، کسی دن زیادہ، کسی دن کم، کسی مہینے میں کم۔ اسی طرح جگہ کے بدلنے سے بھی تجلیات کی مقدار بڑھتی گھٹتی ہے۔ چنانچہ بازاروں میں اتنی برکات نہیں اترتی جتنی مساجد میں اترتی، اور کعبۃ اللہ پر جتنی اترتی ہے کہیں نہیں اترتی، اتنی زیادہ تجلیات اللہ تعالیٰ کی اترتی۔ رمضان کا مہینہ بھی ان مقدس اوقات میں سے ہے جس میں برکتوں کا دریا بہا دیا جاتا ہے، مغفرتوں کا اور رحمتوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دریا بہا دیا جاتا ہے۔ ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ کی برکتوں کے اترنے کی زمین ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی آواز کے سننے کے لیے سوراخ ہیں، جو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے۔ اس کے انوارات کے اندر رچ بس جانے کے لیے کچھ راستے ہیں جو ہماری ان آنکھوں سے ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے وہ راستے چوکپ ہو جاتے ہیں، وہ سوراخ بند ہو جاتے ہیں۔ جیسے دنیا کی ہر چیز کو سروس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے گھروں کے برتنوں کو ہم لوگ جو روزانہ استعمال ہوتے ہیں روزانہ مانجتے ہیں، اور جو سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتے ان کو بھی سال میں ایک مرتبہ اتار کر مانجتے ضرور۔ اس کی چمک، اس کی گلیٹ باقی رہے اور چمک دمک لوگوں کی نگاہوں کو خیرہ کرے، اس کے لیے ایک مرتبہ کم سے کم اس کو صاف کیا جاتا ہے، مانجا جاتا ہے۔ موٹر سائیکل ہو، گاڑی ہو، ہر چیز کو سروس کی ضرورت ہے۔ کپڑا موقع بموقع دھویا جاتا ہے، دل کو بھی دھونے کی ضرورت ہے، اور اس دل میں اترنے والی برکتوں کو روکنے والی چیز گناہ ہے، تو گناہوں کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رمضان کی برکت تمام بندوں پر یوں اترتی تو برابر ہے، لیکن کسی کو زیادہ حصہ ملتا ہے، کسی کو کم، اور کوئی محروم بھی ہوتا ہے۔ جیسے بارش ساری زمینوں پر برابر برستی ہے، لیکن جو زمین کھیتی کے لائق ہو اس کے اوپر جب برستی ہے تو زمین اپنے سینے کے اندر اس کے قطروں کو محفوظ کر لیتی، تاکہ اس میں جو پودا اور فصل اگے اس کو یہ کام دے۔ یہ اتنی ہی بارش، شاید اس سے زیادہ بارش پہاڑوں کے اوپر پڑتی ہے، لیکن پہاڑ کے سینے میں وہ جاذبیت نہیں ہے، وہ کشش نہیں ہے کہ وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر سکے۔ پہاڑوں کے اوپر سے پانی نیچے بہہ جاتا ہے۔ پتھریلی زمین جو سخت ہوتی ہے وہ اپنے اندر برسات کے پانی کو لے نہیں سکتی۔ یہی حال دلوں کی زمین کا ہے۔ دل میں اگر عبادت اور نیکی کر کے نرمی پیدا ہو گئی ہو تو 100% بارش اللہ کی انوار کی دلوں کے اندر تک اتر جاتی ہے۔ اور اگر دلوں میں کچھ گناہ کی قساوت و سختی ہے، کچھ
تسلق پنا ہے اس میں. جیسے پتھر کے اندر آپ مکھن کو دباؤ گے تو دب جائے گا، پتھر کو دباؤ گے تو نہیں دبے گا. یہ پتھر کی قساوت کہلاتی ہے، سختی کہلاتی ہے. دل میں سختی آتی ہے گناہ کی وجہ سے. اگر ہم لوگ گناہ کرتے رہے 11 مہینے اتنا بچنے کے مواقع نہیں ہوتے. نفس و شیطان اپنا پورا زور لگا کر انسان سے آخر گناہ کروا ہی دیتے ہیں. تو رمضان کی برکتیں اگر اسی دل کے ساتھ ہم رمضان میں انٹر ہوں گے، داخل ہوں گے تو 100% نہیں مل سکتی. اس کو دھونے کی ضرورت پڑتی ہے. اور دلوں کے دھونے کا جو پاؤڈر ہے، صرف ہے، صابن ہے، وہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو استغفار ہے، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنا، اور حدیث شریف میں ایک تیسری چیز بھی آئی ہے، موت کو کثرت سے یاد کرنا. ان 3 چیزوں کو اگر کوئی آدمی پابندی سے کر لے تو دلوں کے وہ داغ دور ہو جاتے ہیں جو 7 سمندر بہانے سے نہیں دھلتے. آپ کے کپڑے کا داغ تو دھل جائے گا پانی سے، لیکن دل پر لگا جو داغ ہے وہ سمندروں سے بھی نہیں دھلتا. اس کے لیے استغفار چاہیے. استغفار گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے بلیچنگ ہمارے کپڑوں کے سخت سے سخت ہٹیلے سارے داغوں کو دور کر دیتا ہے. استغفار کی کثرت، علماء فرماتے ہیں کہ رمضان آئے اس سے پہلے ہمیں استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے. اس سے دل کی سروس ہوتی ہے، سوراخ کھلتے ہیں، کلیئر ہوتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر انوارات کی بارش بڑی آسانی سے 100% اندر اترتی ہے، ضائع نہیں جاتی. اس لیے ابھی 2-4 روز جو ہمارے اور رمضان کے درمیان میں حائل و باقی ہیں، ان کے اندر ہم کو چاہیے کہ کم از کم صبح و شام 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کریں. بہت اچھا ہوگا کہ ہم زبان سے جہاں استغفر اللہ پڑھیں وہاں ہمارے دل کی آواز بھی شامل ہو. ایک تو آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تسبیح پڑھ کے اٹھ جائیں، اس کا بھی اپنا اثر ہے، لیکن آپ کے دل کی آواز بھی شامل ہو جائے. چنانچہ آپ جب استغفر اللہ پڑھ رہے ہوں تو دل پر یہ خیال گزرے کہ اللہ میں اپنے گناہوں کو دھلوانے کے لیے تجھ سے معافی کی درخواست کرتا ہوں، میرے گناہ دھو دے. اگر استغفار میں دونوں چیزیں شامل ہو، قال اور حال، زبان اور دل، دونوں کی دونوں چیزیں، اس استغفار کا رنگ اور ہی رہتا ہے. آپ پورے 100 مرتبہ کامیاب نہ ہو سکے تو 5-10 مرتبہ ہی کم سے کم ایسے دل کے استحضار کے ساتھ استغفار کر لیجیے. انشاءاللہ اور دنوں میں جو ہمارے رمضان گزرے ہیں، اس رمضان کے برکات کو آپ انوکھے اور عجیب پائیں گے. اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ جو رمضان کے اندر ہم سے زیادہ گھڑیاں وصول کرتے ہیں، اس کی وجہ ہی ہے کہ وہ بہت پہلے سے تیاری کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال یہ تھا کہ ابھی رمضان آنے کو 2 مہینے باقی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے شوق کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ 2 مہینے ہیں، میری زندگی میں برکت دے تاکہ میں کسی طرح رمضان میں پہنچ جاؤں اور اس کی برکتوں کو لوٹ سکوں. اس لیے ہم لوگوں کو بھی کچھ تڑپ دکھانی چاہیے. میں تو کہتا ہوں رمضان کے 4 دن باقی ہیں، 5 دن باقی ہیں، آپ 2 رکعت مستقل اللہ کے حضور صلاۃ الحاجت اس نیت سے پڑھیے کہ اللہ رمضان آ رہا ہے، مجھے 100% فائدہ اٹھانے والوں میں سے بنانا. ان لوگوں میں سے تو ہرگز مت بنانا کہ جن کو تو محروم رکھتا ہے، جس پر حضرت جبرائیل کی بددعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے. فضائل اعمال میں آپ سنتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک بددعا دی، 3 بددعائیں دی. ان میں سے ایک یہ تھی کہ اس آدمی کو ذلت حاصل ہو، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو دنیا کے اندر، اس کا انسلٹ ہو، جس پر رمضان گزر جائے اور اس کو مغفرت کا حصہ نہ مل سکے، اس کی مغفرت نہ ہو. تو دعا اگر ہم لوگ کریں گے تو ہمارے رب کی تجلیات ہماری طرف متوجہ ہوگی کہ اللہ مجھے محروموں میں سے نہ بنا، اور یہی کہو کہ 100% فائدہ حاصل کرنے والوں میں سے بنا. ہم اگر گنہگار ہیں، ہم چھوٹے ہیں، تو وہ تو بڑا ہے، اس سے بڑی ہی چیز مانگی جانی چاہیے. ایسے موقع پر شیطان تھوڑا سا اپنا داؤ چلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تو اتنا گنہگار ہو کر اپنے آپ کو 100% اللہ کے انوارات اور اس کی رحمتوں کا مستحق سمجھتا ہے. نہیں، مستحق نہیں سمجھ رہا ہوں، میں تو مانگ رہا ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں اپنے رب سے. بھیک مانگنے میں حق کون سا؟ اس لیے اس موقع پر اللہ سے یہی مانگیے. 4-5 روزے آپ دیکھیے، انشاءاللہ جن لوگوں نے برکات لوٹی ہے وہ اسی راستے سے لوٹی ہے. پھر رمضان جب داخل ہو جاوے تو اس کے روزوں کو شوق سے رکھو.
محبت سے رکھو. اگر کوئی کسی کے لیے بھوکا رہتا ہے 2-4 گھنٹہ تو دنیا میں انسانوں کا جی کتنا خوش ہوتا ہے. اگر کوئی شخص آوے اور کہے کہ مجھ کو آپ سے ملنے کا اتنا شوق تھا, اتنا اشتیاق تھا کہ 4 گھنٹہ بھوکا پیاسا سفر کیا, تو اس آدمی کے دل میں اس نو والد کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ہمارے رب کے خاطر جو آدمی بھوکا پیاسا رہے گا, کیا اللہ تعالیٰ کو پیار نہیں آوے گا؟ ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ شوق سے روزہ رکھیں. رمضان کے روزوں میں انسان کا مزاج تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتا ہے, چونکہ کھانے کا شیڈیول برابر ہو تو مزاج بیلنس پر رہتا ہے, پینے کا شیڈیول برابر ہو تو مزاج بیلنس پر رہتا ہے. لیکن اگر آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو مزاج میں کچھ چڑچڑا پن آ جاتا ہے. جیسے حضر میں ہم لوگ یہاں اپنی بستی میں رہتے ہیں تو مزاج اعتدال پر, لیکن سفر میں آدمی جائے تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے, چونکہ سارے نظام آگے پیچھے ہوتے ہیں. اسی لیے تو کسی انسان کے اچھے اخلاق کی پہچان سفر کو بتایا ہے کہ حضر میں تو ہر آدمی خوش مزاجی رکھتا ہے, لیکن وہاں جو آدمی چڑچڑاپن آنے کے باوجود بھی نرمی برتے وہ حقیقت میں خوش اخلاق ہے. رمضان میں اگر ہمارے جی کے اندر آوے بھی کہ ہم کسی پر غصہ کریں تو دبا دو. اگر چڑچڑے پن کی وجہ سے ہماری زبان سے کچھ جملہ بولنے کا ہم کو شوق ہو تو خاموش رہ جاؤ. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو رمضان کی رحمتوں اور ہمارے درمیان میں پردہ بن جاتی ہے. زبان سے کچھ نکلا وہ اوپر نکل کر پردہ بن جاتا ہے, پھر رمضان کی برکت صحیح نہیں آ سکتی. تو تھوڑا یہ بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. روزہ شوق سے رکھو اور یہ امید رکھو کہ میرا رب اس کے بدلے میں اپنی ذات مجھے دے دے گا, چونکہ یہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ روزے کا بدلہ تو میں ہوں. اللہ فرماتا ہے میں خود روزے کا بدلہ ہوں. اور جو آدمی اتنا استحضار اپنے دل و دماغ میں رکھے کہ میرے روزے پر اللہ کی ذات مجھ کو مل جائے گی, وہ آدمی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حصہ لے کر لوٹے گا. رمضان کا کوئی روزہ ہم سے چھوٹنے نہ پائے. اس وقت ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہو گئی ہے کہ ہمارے یہاں معمولی کسی ڈاکٹر نے, او پی ڈی کے کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ کے لیے روزہ نقصان دہ ہے, تو ہم اس کے فتوے پر عمل کر کے روزہ چھوڑ دیتے. حالانکہ یہ طبی مسئلہ نہیں ہے, میڈیکل کا مسئلہ نہیں ہے. انسان ڈاکٹر کا اوپینین بھی سبمٹ کرے اپنے فتوے کے ساتھ اور کسی مفتی سے پوچھے کہ اس سچویشن میں مجھ کو ہماری شریعت روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں. صرف ڈاکٹر کے کہنے سے روزہ چھوڑا, ممکن ہے کہ شریعت اجازت نہ دینے والی, اور کل اللہ کے سامنے جب کھڑا کیا جائے گا اور اللہ پوچھے گا تو آپ حوالہ نہیں دے سکیں گے کہ فلاں ڈاکٹر کے اوپینین کی وجہ سے میں نے روزہ چھوڑا تھا. وہ ہوتا کون ہے؟ اتنی ضرورت ہے ہمیں کہ ہماری شریعت سے ہم لوگ پوچھیں. بہت عام ہو گیا ہے, اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک پلاننگ ہے مستقل مسلمانوں کو روزوں کو آگے پیچھے کرنے کی. چنانچہ یہاں سے ان کی بات شروع ہوتی ہے, بہت سارے ان ڈاکٹروں کی جن کے دلوں میں اسلام کا رسپیکٹ نہیں ہے, یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ بھائی روزہ ہرگز نہیں رکھ سکتے تھے. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگ جو ہے ایسے لوگوں سے اپنا علاج کرائیں اور ایسے لوگوں سے اوپینین لیں جو اسلام مسلمان ہو. اگر مسلمان نہ ہو تو کم سے کم ایسا غیر مسلم ہو جو اسلام کا رسپیکٹ کرتا, اسلام کی دشمناوٹ اس کے دل میں بیٹھی ہوئی نہ ہو. یہ بہت عام ہو رہا ہے, اور دنیا چاہتی ہے کہ جیسے ہم لوگ بے روزہ ہیں یہ قوم بھی بے روزہ ہو جائے. ان کے دل کی چاہت ہے. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, بہت بھاری پڑتا ہے غیر مسلموں کو, مشرکوں کو تم جس کی دعوت دیتے ہو نا, چاہے وہ کلمہ توحید ہو یا نماز روزہ, سب چیزیں ان کو بہت بھاری. اس لیے کسی کے کہنے سے روزہ مت چھوڑو. اور ایک آخری چیز, تراویح کا خصوصی اہتمام کرو, اطمینان سے تراویح پڑھو. رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہونا اور رکوع تک بیٹھے رہنا, علماء نے لکھا ہے نفاق. حسکفی نے اپنی در بختار میں یہ بات لکھی ہے, جو آدمی تراویح کے اندر بیٹھے رہتا ہے اور امام رکوع میں جاتا ہے تو اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے, اس کے دل میں نفاق کا وائرس ہے. یہ آدمی کل کو موت کے موقع سے منافق بن کے مرے تو کوئی تعجب نہیں. اس لیے ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں اس کو. اتنی خطرناک چیز ہے کہ موت کی آخری گھڑی کے موقع سے بہت ستا سکتی ہے. 5-10 منٹ اللہ کے خاطر کھڑے رہنے میں انسان مر نہیں جاتا, نہ ہی پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں. اس لیے اللہ کے واسطے شروع تکبیر ہی سے, تکبیر تحریمہ ہی سے ہم لوگ شامل ہوں اور اللہ کی محبت کا اظہار کریں. اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کی امید جہاں ختم ہوگی وہاں سے اس کی دین شروع ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.